السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو خوش اور آباد رکھے اور تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ آج میں آپ کے لیے بہت زیادہ قیمتی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے کہ بیوی کا بوسہ لینا یا کس وغیرہ کرنا، گلے لگانا روزے کی حالت میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو عزیز جانمن، آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ بھی، تاکہ اگر ان کو نہیں پتہ اس مسئلے کا تو پتہ چل جائے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اور یہ بہت قیمتی مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، اس کا لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا حل بتاؤں گا۔ تو روزے کی حالت میں میاں بیوی کا آپس میں قریب آنا تو جائز ہے، لیکن اس میں مسئلہ آپ سمجھ لیں کن حالات میں جائز ہے اور کن میں نہیں جائز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں، بوس و کنار کر سکتا ہوں، سو سکتا ہوں، گلے لگا سکتا ہوں؟ تو آپ نے اس کو اجازت دے دی، ہاں بالکل آپ لگا سکتے ہو۔ تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اسی دوران دوسرا ایک شخص آیا، اس نے بھی آ کر وہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ نہیں، بالکل ناجائز ہے، تم بیوی کو گلے نہیں لگا سکتے روزے کی حالت میں، اور نہ ہی بوس و کنار کر سکتے ہو، نہ مل سکتے ہو۔ تو صحابہ کرام کافی حیران ہوئے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ دریافت کی۔ جب وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا شخص آیا تھا اس کو جس کو میں نے اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا، تو شہوت کا خطرہ نہیں تھا اس کو، اس کی بیوی بھی بوڑھی ہوگی، اس کو بھی نہیں خطرہ ہوگا، تو اس لیے وہ بیچارے کر تو کچھ نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے اجازت دے دی۔ اور دوسرا شخص جو آیا تھا وہ جوان تھا، اور یقیناً اس کی بیوی بھی جوان ہوگی، تو میں نے اس کو اجازت نہیں دی، ناجائز قرار دیا۔ تو اس مسئلے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ جوان ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی شہوت غالب آ جائے گی آپ کے اوپر، تو آپ اپنی بیوی کے قریب مت جائیں، بوس و کنار بھی نہ کریں، نہ گلے لگائیں۔ اگر آپ کی ایج کافی زیادہ ہے، 70-80 ابو ہیں، تو پھر آپ کر سکتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہوت کا مسئلہ ہے، اگر آپ کی ایج 70 بھی ہے، شہوت پھر بھی ہوتی ہے، تو پھر بھی آپ نے نہیں جانا۔ تو یاد رکھیے گا مسئلہ اینڈ میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ بیوی کے پاس چلے گئے اور آپ کی شہوت ہو گئی تو آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ بیوی کے پاس گئے، شہوت بھی ہوئی، ساتھ انزال بھی ہو گیا، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ ٹوٹ جائے گا مطلب روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا، کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اور تیسرا، پاس بھی چلے گئے، شہوت بھی ہوگی، اور پلس آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ استغفر اللہ جمع کر لیا روزے کی حالت میں، تو پھر آپ 60 دنوں کے روزے بھی رکھیں گے اور کفارہ بھی ادا کریں گے۔ یہ مسئلہ آپ نوٹ فرما لیں کہ شہوت اگر آپ کے اوپر غالب آ جائے تو پھر آپ نہ جائیں، آپ کو ڈر ہو کہ نہیں میں یہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہے، پتہ ہے کہ میں نہیں کنٹرول رکھوں گا، تو پھر آپ جا بھی سکتے ہیں، لیکن احتیاط کیجیے کہ آپ نہ جائیے، بہت زیادہ احتیاط کیجیے۔ رمضان شریف 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، تو ایک مہینہ اگر آپ صبر کر بھی لیں گے تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ افطاری کے بعد سحری کے ٹائم تک آپ رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ حلال چیزیں آپ کے لیے حلال قرار دی گئی ہیں، یعنی کہ بیوی بھی آپ پر حلال ہے۔ تو اب تب چلے جائیں پاس، اگر زیادہ بھی آپ کو جو ہے وہ کوئی پرابلم ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے آپ جو ہے نا وہ اجتناب کریں۔ اور یہ مسئلہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ شہوت ہوئی، روزہ مکروہ ہو گیا، شہوت ہو کے انزال ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا، دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ تیسری بات،
شہوت ہوئی اور روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ جمع کر لیا، 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے گا اور 60 دنوں کے روزے بھی رکھے گا، کفارہ بھی ادا کرے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔